الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسواک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ آپ احادیث کا جائزہ لینا تو اس سنت کے ساتھ جو نبی کا پیار تھا، پیغمبر کی جو محبت تھی، وہ بڑی واضح ہوتی ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کون سا عمل کرتے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے محبوب جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا عمل مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بھی محبت واضح ہوتی ہے کہ مسواک کے ساتھ کتنی محبت، کہ جب گھر آتے مسواک کرتے، پھر ہر نماز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ حتیٰ کہ بخاری کے اندر یہاں تک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے اندر کئی مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے، اور جب اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے، وضو فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر بستر پہ جا کے آرام فرماتے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ اٹھتے، یہی عمل دہراتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، مسواک سے ہی آغاز کرتے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے۔ الغرض ایک رات میں کئی مرتبہ اٹھے اور ہر بار مسواک کے ساتھ آغاز کیا۔ اس کے ساتھ بھی محبت ظاہر ہو رہی ہے تو مسواک سے ظاہر ہو رہی ہے۔ مسواک اتنا عظیم عمل تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ میں خواب کے اندر مسواک کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسواک میرے ہاتھ میں ہے اور میں اپنے دانت اس سے صاف کر رہا ہوں۔ خواب کے اندر میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، دونوں نے آ کر مطالبہ کیا، مسواک مانگی مجھ سے۔ میں نے وہ مسواک چھوٹے کو پکڑا دی۔ جب میں نے مسواک چھوٹے کو دی تو خواب کے اندر ہی مجھے آواز آئی کہ بڑے کو مسواک دو۔ میں نے وہ مسواک بڑے کے حوالے کر دی۔ اس حدیث کے اندر جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کو مسواک کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ پیغمبر خواب کے اندر بھی مسواک کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرز پہ چلتے رہے، ہر نماز پہ مسواک، نماز تہجد پہ مسواک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کے ساتھ اتنی محبت کہ گھر داخل ہو کر سب سے پہلا عمل مسواک، حتیٰ کہ خوابوں کے اندر بھی مسواک کر رہے ہیں۔ زندگی گزرتے گزرتے جب زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، پیغمبر اپنے اللہ کے پاس جا رہے تھے، آخری عمل کیا؟ ام المومنین کی طرف دیکھا اور مسواک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اشاروں کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی اور اس مسواک کو اپنے دانت سے، اپنے منہ سے نرم کیا، نرم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کی شدت کی حالت میں بھی مسواک کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ مسواک کے ساتھ کتنا پیار کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اور یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تھی۔ اگر ہم اسی محبت کو سینے سے لگا کر اسی سنت کو اپنا لیں تو ہمیں بھی بہت سارے انعامات اور بہت سارے فوائد سے نوازا گیا ہے کہ ایک مسواک والے عمل سے اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، کتنے اجر سے نواز دیتا ہے۔ کہیں منہ کی صفائی کا سبب اسی مسواک کو کہا گیا، کبھی بتلایا گیا کہ مسواک کرنے سے عرش عظیم کا مالک وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کسی حدیث میں یہ خبر دی گئی کہ جو بندہ مسواک کرتا رہتا ہے، مسلسل اس کو کرتا رہتا ہے، اللہ کے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اجر اور ثواب کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی جو خواہش اور تمنا تھی کہ امت پر اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا، اس خواہش کو بھی بندہ پورا کر لیتا ہے، پیغمبر کی سنت پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جاتے ہیں، جنت کے داخلے کا سبب ہے، منہ اور انسان کے دانتوں کی صفائی کا سبب ہے یہ مسواک۔ اس پیاری سنت کو ہمیں عمل میں لے کر آنا چاہیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل بھی ہو جائے اور بہت سارے فوائد اور ثمرات بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔